السلام علیکم۔ آج ہم پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو جو اکثر کوسچن پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو آج ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ لاسٹ ٹائم بھی یہ کوسچن پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں آیا تھا اور اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ ہیگل کا ڈائلیکٹیکل میتھڈ اور اس کا ایوولوشن آف اسٹیٹ جو اس نے یوز کیا تھا ڈائلیکٹیکل میتھڈ میں، اس پہ بات کریں۔ تو یہ لاسٹ ٹائم پیپر میں بھی آیا تھا۔ تو اس لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بیسیکلی ہیگل کی فلسفی کیا تھی۔ کانٹینٹ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بیسیکلی ہیگل کا ڈائلیکٹیکل میتھڈ کیا تھا۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہیگل نے اس ڈائلیکٹیکل میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے بتایا کہ اسٹیٹ کس طرح سے ایوالو ہوئی۔ اور تیسری چیز میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہیگل کی اسٹیٹ کی نیچر کیا تھی، یعنی ہیگل کس ٹائپ کی اسٹیٹ چاہتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں آج ہم اس ویڈیو لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہیگل کا ڈائلیکٹیکل میتھڈ۔ تو سب سے پہلے ہیگل کا تھوڑا سا میں انٹرو دے دیتا ہوں۔ ہیگل ایک جرمن فلاسفر تھے۔ کافی زیادہ باقی فلاسفر سے بھی یہ انفلوئنس تھے اور کافی چیزوں انہوں نے باقی فلاسفر سے لی، لیکن زیادہ انفلوئنس ان کے اوپر جس کا رہا وہ گریک فلاسفر پلیٹو اور ایرسٹوٹل کا تھا، اور خاص طور پہ ایرسٹوٹل کا، کیونکہ جو ہیگل نے میتھڈ یوز کیا وہ ہسٹوریکل میتھڈ تھا اور جس کو فرسٹ ٹائم ایرسٹوٹل نے یوز کیا تھا۔ تو یہ تو ہوگا تھوڑا انٹروڈکشن۔ تو ابھی آتے ہیں ڈائلیکٹیکل میتھڈ۔ ڈائلیکٹیکل میتھڈ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ ڈائلیکٹیکل میتھڈ ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں تین سٹیپس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس میں تھیسس کہتے ہیں، کوئی بھی فرسٹ آئیڈیا جو ہوتا ہے اس کو تھیسس کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا جو آئیڈیا ہوتا ہے۔ پھر وہی تھیسس یا آئیڈیا جب اپنا اپوزٹ جنریٹ کرتا ہے تو اس کو اینٹی تھیسس کہتے ہیں، اور جب یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کمبائن ہوتے ہیں تو ایک تیسری چیز بن جاتی ہے جس کو سینتھسس کہتے ہیں، جس کے اندر دونوں کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، تھیسس کے بھی اور اینٹی تھیسس کے بھی۔ تو یہ تو جنرل ہے کہ ڈائلیکٹیکل میتھڈ کیا ہے۔ ابھی ہیگل نے اس میتھڈ کو، اس ڈائلیکٹیکل ان تین سٹیپس کو یوز کیا اپنی فلسفی کو بنانے کے لیے۔ یہ ڈائلیکٹیکل میتھڈ کو یوز کیا اس نے اپنی فلسفی کو بنانے کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے ان تین میتھڈ یا ان تین سٹیپس کو یوز کیا اپنی فلسفی کو شیپ کرنے کے لیے۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہیگل کے نزدیک جو ہیگل کیا کہتے ہیں سب سے پہلے کہ آئیڈیا ایک بیسک چیز ہے۔ بیسیکلی سب سے پہلے انسان کے اندر جو چیز جنریٹ ہوتی ہے وہ آئیڈیا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں بھی کہ سب سے پہلے فار ایگزامپل ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک اس کا اسکیچ بنتا ہے، ایک آئیڈیا آتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو ہیگل کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں وہ آئیڈیا سے ایوالو ہوتی ہیں۔ آئیڈیا بیسیکلی ساری چیزیں ہوتی ہیں، آئیڈیا ہی سارا کچھ کرتا ہے، ساری چیزیں آئیڈیا سے ایوالو ہوتی ہیں، اور یہی آئیڈیا لیٹر آن جا کے اپنا جو ہے فزیکل ایگزسٹنس بناتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی آئیڈیاز ہیں دنیا میں، جتنی بھی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ایک چیئر ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کا پہلے آئیڈیا آتا ہے ذہن میں، اور وہ جو چیئر کا فزیکل ایگزسٹنس آتا ہے وہ بیسیکلی اس آئیڈیا کی وجہ سے اس کا فزیکل ایگزسٹنس آتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہیگل یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیا جو ہے وہ سب سے پہلی بیسک چیز ہوتی ہے، اور اس آئیڈیا کو وہ تھیسس کا نام دیتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھیسس ہوتا ہے یہ اپنا ہی ایک اینٹی تھیسس یعنی ایک اپوزٹ جنریٹ کرتا ہے، اور اس کو جو یہ نام دیتے ہیں وہ اس کو اینٹی تھیسس دیتے ہیں۔ میں آگے جا کے ان تینوں کو ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا۔ پھر یہ کہتے ہیں یہ دونوں پھر تھیسس اور اینٹی تھیسس آپس میں ریکنسائل ہوتے ہیں، اور ریکنسائل کرنے کے بعد یہ ایک نیو چیز جنریٹ کرتے ہیں جس کے اندر دونوں کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اس کو انہوں نے سینتھسس کا نام دیا۔ اب آگے یہ ایگزامپل کس طرح سے دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل
سٹارٹ میں جب انسان تھا تو آگے آتا رہا تو جو پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہوا وہ مونارکی کا ہوا، ڈسپوٹزم کا ہوا، یعنی جس کے اندر وہ ایسا سسٹم تھا جس میں جتنی بھی پاور ہوتی تھی وہ ایک آدمی کنگ کے پاس ہوتی تھی، اور وہ کنگ ایسا ہوتا تھا جو کہ اپنی مرضی سے جو ہے چلاتا تھا، کوئی لاز نہیں ہوتے تھے، وہی لاز ہوتے تھے جو کنگ بناتا تھا، اور جتنی بھی پاور ہوتی تھی وہ پوری کی پوری کنگ کے پاس ہوتی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انیشیلی ڈسپوٹزم یا مونارکی ایک آئیڈیا تھا جو کہ چل رہا تھا اس ٹائم میں۔ لیٹر آن اس آئیڈیا نے ایک اپنا ہی اپوزٹ یعنی اینٹی تھیسس پروڈیوس کیا، اور وہ اینٹی تھیسس تھا ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی ایک ایسا اینٹی تھیسس تھا، ابھی جیسے مونارکی میں ایک بندہ پاور ایکسرسائز کر رہا تھا، ڈیموکریسی میں الیکٹڈ لوگ، مینی الیکٹڈ پیپل جو ہے وہ پاور کو ایکسرسائز کر رہے تھے۔ دوسری بات، مونارکی میں جو ہے وداؤٹ لا، یعنی وہی لا ہوتا جو مونارک بناتا تھا، لیکن جو ڈیموکریسی کے اندر جو گورنمنٹ چل رہی ہوتی تھی، جو لوگ رول کر رہے ہوتے تھے، وہ بائی لا رول کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس کو انہوں نے اینٹی تھیسس کہا کہ ڈیموکریسی پہلے مونارکی تھی، وہ ایک تھیسس تھا۔ مونارکی کے اندر ایک مین کا رول تھا اور وہ وداؤٹ لا رول کر رہا تھا۔ اس آئیڈیا نے پھر اپنا ہی ایک اینٹی تھیسس پروڈیوس کیا جس میں زیادہ لوگ گورن کر رہے تھے اور بائی لا گورن کر رہے تھے، اور انہوں نے ڈیموکریسی کہا، اور ڈیموکریسی کو انہوں نے اینٹی تھیسس کہا۔ لیٹر آن یہ دونوں آئیڈیاز ریکنسائل ہوئے، دونوں آئیڈیاز آپس میں ملے اور ایک نیو چیز آ گئی جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل مونارکی کہتے ہیں، جس کے اندر مونارک بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے، جس کے اندر یعنی دونوں کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ہم برٹن کے سسٹم میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہیگل کا ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا میتھڈ، کہ وہ کس طرح سے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا کانسیپٹ دیتے ہیں کہ پہلے تھیسس ہے، پھر اینٹی تھیسس ہے، اور پھر سینتھسس ہے۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ آئیڈیا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہیگل نے یہ والا اینٹی تھیسس، اینٹی تھیسس اور سینتھسس والا آئیڈیا اپنے ایوولوشن آف اسٹیٹ کے اوپر کیسے لگایا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہیگل نے کہا کہ ہیگل سے پہلے جو تھیوری چل رہی تھی اسٹیٹ کا وجود میں آنے کی، وہ سوشل کانٹریکٹ کی چل رہی تھی، کہ لوگ آئے، انہوں نے آپس میں کانٹریکٹ کی اور اسٹیٹ وجود میں آ گئی، اور ان سوشل کانٹریکٹرز میں ہابس بھی تھے، لاک بھی تھے اور روسو بھی تھے، ان سب میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ تو ہیگل کے نزدیک یہ غلط ہے، یعنی اس طرح سے اسٹیٹ ایوالو نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو سوشل کانٹریکٹ کا فلسفہ تھا اسٹیٹ کی اوریجن کے لیے، اس کو غلط قرار دیا اور کہا کہ اسٹیٹ اس طرح سے بالکل وجود میں نہیں آئی، بلکہ اسٹیٹ ایک ڈائلیکٹیکل ایوولوشن کے ذریعے وجود میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انیشیل میں جب انسان پیدا ہوا، اس نے شادی بیاہ کیا، سارا کچھ، تو انیشیلی فیملی وجود میں آئی۔ تو فیملی کو انہوں نے، فیملی ایک آئیڈیا ہے، فیملی کو انہوں نے تھیسس کا نام دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹائم انسان کی ضروریات بڑی تھوڑی تھی، روٹی تھی، کھانا پینا تھا، سارے مل کے شکار وغیرہ کر لیتے تھے اور اپنی ضروریات کو کھانے پینے کی پورا کر رہے تھے۔ تو فیملی اس ٹائم ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جو انسان کی ضروریات کو پورا کر رہا تھا، تو فیملی کو انہوں نے تھیسس کا نام دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر ایسا ہوا کہ لیٹر آن پاپولیشن جب گرو کرنا شروع ہوئی اور انسان کی نیڈز بڑھنا شروع ہوئی، تو فیملی کا جو انسٹیٹیوشن تھا وہ اس قابل نہیں رہا کہ انسان کی ساری ضروریات کو پوری کر سکے۔ تو اس ٹائم ایک اسی فیملی کے آئیڈیا کا ایک پروڈیوس ہوا اینٹی تھیسس، جس کو سوسائٹی کہتے ہیں۔ سوسائٹی ایوالو ہو گئی فیملی کے اگینسٹ، جس نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ لیٹر آن پھر ان دونوں کی، فیملی اور سوسائٹی کا، آپس میں تھوڑا سا ایک ٹسل شروع ہوئی اور ایک نیو سسٹم ڈیولپ ہوا جس کو اسٹیٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہیگل نے اپنا جو کانسیپٹ آف ڈائلیکٹک تھا اس کو ایوولوشن آف اسٹیٹ پہ لگایا، یعنی پہلے فیملی تھی جو کہ انسان کے کھانے پینے وغیرہ کی چھوٹی ضروریات کو، جب انسان کی پاپولیشن کم تھی تو چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فیملی کافی تھی۔ لیٹر آن اسی کو فیملی کو انہوں نے تھیسس کا نام دیا۔ لیٹر آن جب ضروریات زیادہ ہو گئی، وہ فیملی انیبل ہو گئی کہ وہ فلفل کرے انسان کی نیڈز کو، تو پھر ایک نیو چیز آئی، اس کے اینٹی تھیسس آیا فیملی کا، جو کہ سوسائٹی تھی۔ پھر سوسائٹی اور فیملی میں جب ٹسل شروع ہوئی تو ایک نیو چیز آ گئی جو کہ سینتھسس تھی، دونوں کا کمبینیشن تھی، اور وہ اسٹیٹ تھی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنا کانسیپٹ ڈرائیو کیا۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیگل کی جو اسٹیٹ تو ایوولوشن کا بتا دیا انہوں نے کہ اسٹیٹ وجود میں آ گئی، لیکن اب ہیگل کس طرح کی اسٹیٹ وجود میں آنے کے بعد اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہیگل نے کہا کہ ہیگل جو تھے وہ کلیکٹیوسٹ تھے۔ کلیکٹیوسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ہی سب کچھ ہے، انسان جو بھی کرے گا وہ اسٹیٹ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرے گا، اسٹیٹ ایک اینڈ ہے اور انڈیویجول اس کا مین ہے۔ یعنی بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہی سب کچھ ہے، انسان جب بھی جو بھی کام کرے گا وہ اسٹیٹ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ یعنی اس کے اپوزٹ جو کانسیپٹ ہے کلیکٹیوسٹک کے اگینسٹ وہ انڈیویجولسٹ ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول اینڈ ہے، اسٹیٹ مین ہے۔ یعنی بیسک مقصد انڈیویجولزم کا انڈیویجول کو خوش کرنا ہے اسٹیٹ کے ذریعے، لیکن کلیکٹیوسٹک میں جو کانسیپٹ ہے وہ اسٹیٹ کو خوش کرنا ہے انڈیویجول کے ذریعے۔ تو ہیگل جو تھے وہ کلیکٹیوسٹ تھے، یہ اسٹیٹ کو ایک گاڈ کہتے تھے، واکنگ گاڈ آن ارتھ ہے، کہ یعنی یہ خدا کی طرح کا ایک خدا ہے اسٹیٹ، کہ جس کے یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو اس طرح سے پوجا کی جائے جس طرح سے یہ خدا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں لیٹر آن کہ اسٹیٹ ایک انڈیویجول ہے، جس طرح ایک انڈیویجول کے رائٹس ہوتے ہیں اس طرح اسٹیٹس کے بھی رائٹ ہے، اور انڈیویجول کو وہ تمام رائٹس پورے کرنے چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی آزادی بہترین طریقے سے اسی ٹائم انجوائے کر سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ کے سرنڈر کر دے۔ اسٹیٹ بیسیکلی اس کو آزادی دیتی ہے، اسٹیٹ ہی اس کی آزادی کو پروٹیکٹ کرے گی تاکہ کوئی دوسرا اس کی آزادی کو نہ چھین لے۔ تو ہیگل یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی فریڈم بھی اسٹیٹ دیتی ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی رائٹس کو پورا کرنے کے لیے انڈیویجول کو ہر کام کرنا چاہیے جو کہ اس کو خوش رکھے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ پھر اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انڈیویجول کو پروٹیکٹ کرے ایکسٹرنل ایگریشن سے بھی، انٹرنل بھی۔ تو یہ ہیگل پھر فردر کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے وہ بیسیکلی امباڈیمنٹ آف ریزن ہے، یعنی اسٹیٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جنرل ول کو، جو روسو نے کانسیپٹ دیا تھا جنرل ول کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ایک ایسی انٹیٹی ہوگی جو کہ انٹرسٹ آف آل پیپل ہوگی، وہ تمام لوگوں کے انٹرسٹ کو لے کے چلے گی، نہ کہ سنگل لوگوں کے انٹرسٹ کو لے کے چلے گی۔ وہ ایسا کام کرے گی، ایسے لاز بنائے گی جو کہ سب کو فائدہ دے رہے ہوں، ایسا سسٹم لائے گی جس سے سب کو فائدہ ہو رہا ہو۔ تو اس لیے انڈیویجول کو وہ تمام کام کرنے چاہیے جو کہ ایک اسٹیٹ کو سٹیبل کر سکیں، اس کو ہیپی کر سکیں۔ تو اسی طرح فردر وہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول اپنے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں وہ اسی ٹائم اچیو کر سکتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ کے آگے سرنڈر کرتا ہے۔ تو یہ سارا کانسیپٹ دیا ہے، کلیکٹیوسٹک کانسیپٹ دیا ہیگل نے اسٹیٹ کے بارے میں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔